حشر ہوتا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے اسی ماحول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر ایک خیال بار بار میرے دل میں آ رہا ہے جو مجھے اذیت پہنچا رہا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا۔ میں جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ دیکھو، اگر لڑکی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ اس سے پہلے میرے ہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہی دفن کر چکا تھا، مگر اس دفعہ میں بیوی کو پیغام دے کر سفر پر چلا گیا۔ جب 2-3 مہینے بعد واپس آیا اور بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی۔ اسی طرح سے کئی سال گزر گئے اور ایک بات میں نے محسوس کی کہ میری بیوی اکثر پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوسی کی جو بچی ہے اس کے ساتھ بے انتہا محبت سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ میں جھنجھلا جاتا تھا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی کو اتنی محبت کیوں کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ راز جو آج تک میں نے چھپایا تھا، آج میں اس کو سینے میں محفوظ نہیں کر پا رہی ہوں، اب مجھے اگلنا پڑے گا۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، 6 بیٹیوں کو تم پہلے ہی قتل کر چکے تھے، مجھے معلوم تھا کہ اسے بھی قتل کر دو گے۔ چنانچہ جب یہ پیدا ہوئی تو میں نے پڑوسی سے درخواست کی اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی بھر لی، تو در حقیقت یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اور جب راز کھل گیا تو میری بیوی گئی اور اس بیٹی کو اپنے گھر لے آئی۔ 4-5 سال کی بچی تھی۔ بیوی نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ وہ بابا بابا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے گلے سے لپٹی، وہ جو غیرت کا ایک تصور اور بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ تھا، بے اختیار میرے دل میں ابھر آیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خوش کہ 5 سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ میں اسے لے کر مکہ کے باہر پہنچا۔ صحرا کے اندر میں نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو جو میرے سینے سے لپٹی ہوئی تھی اسے اپنے آپ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا، اور جس وقت میں نے قبر میں ریت بھرنا شروع کی تو دیکھا کہ وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے، مگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد بار بار میرے ذہن میں میری وہ بیٹی آتی ہے کہ جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باہر آنا چاہتی ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض اصحاب رسول نے اس کو روکنا چاہا کہ بس اب خاموش ہو جا، مگر پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اسے یہ تذکرہ بار بار کرنے دو۔ جب اسے اتنا سخت احساس ہے تو یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے، مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا، مگر جو کچھ تو نے کیا اس کا نقصان بہرحال تمہیں اس دنیا میں برداشت کرنا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس سخت